السلام علیکم۔ پاکستان کا ایک خوبصورت اور پرفضا مقام ایبٹ آباد، وہ مقام کہ جو 2 مئی 2011 کو ایک واقعے کے سبب تمام دنیا کے اخباروں اور نیوز چینلز کی ہیڈ لائن بنا۔ اسی شہر کے بارے میں آپ جانیں گے اس ویڈیو میں۔ لائک، شیئر، سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک اور خوبصورت شہر جو ضلع کا درجہ بھی رکھتا ہے اور 2 تحصیلوں ایبٹ آباد اور حویلیاں پر مشتمل ہے۔ 1849 کو برطانوی دور میں خاص طور پر ایک فوجی چھاؤنی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس وقت کے ضلع ہزارہ کے صدر مقام کے لیے یہ شہر بسایا گیا، اور 1849 سے 1853 تک میجر جیمز ایبٹ جو کہ ضلع ہزارہ کا ڈپٹی کمشنر بھی رہا، اس شہر کو اسی کے نام سے موسوم کیا گیا، جو کہ اس شہر کی خوبصورتی کا عاشق بھی تھا اور اس شہر سے اپنی محبت کا اظہار ایبٹ آباد کے نام سے ایک نظم لکھ کر گیا۔ ایبٹ آباد تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی مشہور ہے۔ برطانوی دور حکومت میں قائم کیے گئے مشہور برن ہال کالج اور ملٹری اکیڈمی کاکول ان میں اہم تعلیمی ادارے ہیں، جو کہ فوجی اور سول تعلیم کے لیے پاکستان میں شہرت رکھتے ہیں۔ جس طرح کراچی روشنیوں کا شہر کہلاتا ہے، اسی طرح ایبٹ آباد کو اسکولوں کا شہر کہا جاتا ہے اور تعلیمی سرگرمیوں میں ہمیشہ پیش رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاوہ باقی ملک سے ہر سال سینکڑوں بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں۔ یہ علاقہ اور اس کے عوام زیادہ تر پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہیں اور یہاں کی زیادہ تر آبادی بیرون ملک روزگار، ٹرانسپورٹ اور ہوٹل انڈسٹری سے منسلک ہے۔ ایبٹ آباد اپنے پرفضا مقامات کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ کراکرم ہائی وے ایبٹ آباد ضلع کے مقام ہری پور سے شروع ہوتی ہے۔ سرسبز مقامات سے گھرے ہونے کی وجہ سے گرمیوں میں بھی موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ ہنزا، گلگت اور سکردو جانے کے لیے ایبٹ آباد جنکشن کا کام دیتا ہے۔ ایوبیہ یہاں کا ایک اہم تفریحی مقام ہے جو کہ صدر ایوب کے نام سے موسوم ہے۔ ایوبیہ میں سیاحوں کی تفریح کے لیے چیئر لفٹ موجود ہے، جس پہ سیر کے دوران علاقے کا نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور مقام ٹھنڈیانی ہے جس کے لفظی معنی بہت زیادہ سرد کے ہیں۔ ٹھنڈیانی کی پہاڑیوں سے رات کے وقت ایبٹ آباد کی روشنیاں بہت دلفریب منظر پیش کرتی ہیں۔ ایبٹ آباد کے مشرق میں کشمیر کی برفیلی پہاڑیاں نظر آتی ہیں۔ ایبٹ آباد کے علاوہ یہاں کے گاؤں بھی صاف اور پرفضا ہیں۔ 94% آبادی کی مادری زبان ہندکو ہے اور یہاں کے مشہور قبیلے تنولی، قریشی، جدون، سواتی اور سردار سر فہرست ہیں۔ ضلع ایبٹ آباد کے پڑوس میں مشہور شہر ہری پور، مانسہرہ، آزاد کشمیر کے علاوہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد بھی واقع ہے۔ یہاں بسنے والے لوگوں کو ہزارے وال کہا جاتا ہے۔ کمبر ڈانس یہاں کا مشہور رقص ہے اور گانوں میں ہندکو ماہیے زیادہ مشہور ہیں۔ منیر اعوان، نعیم ہزاروی، شکیل اعوان، ماسٹر حسین بخش مرحوم، ملک سعید ہزارہ یہاں کے مشہور گلوکار ہیں، جبکہ مشہور مقامات میں الیاسی مسجد، شملہ پہاڑی، پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول، ہرنوئی اور ٹھنڈیانی شامل ہیں۔ اسامہ بن لادن کے حوالے سے 2 مئی 2011 کو ایبٹ آباد تمام دنیا کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ دنیا کے بقول اسی شہر ایبٹ آباد میں امریکی ملٹری آپریشن کے ذریعے اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا گیا، جبکہ مقامی آبادی اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں موجودگی کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے اور ملٹری ایکشن کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں۔ حقیقت میں ہوا کیا، وہ تو ایک سیاسی معاملہ ہے، مگر جو ہوا اس کی وجہ سے ایبٹ آباد کے بارے میں دنیا بھر میں وہ لوگ بھی جان گئے جو اس کے نام سے بھی انجان تھے۔ مگر خرابی یہ ہوئی کہ یہاں سیاحت کی صنعت کو بھی وقتی طور پر کچھ نقصان ہوا، مگر اب معاملات بہت حد تک ٹریک پر آ چکے ہیں۔ یہاں کیونکہ ہوٹل انڈسٹری ہے اور زیادہ تر لوگوں کی نوکریاں بھی اسی سے وابستہ ہیں، مگر وادی کی ایک طرف سربن اور دوسری طرف شملہ کی پہاڑیوں کی خوبصورتی سیاحوں کو زیادہ دیر دور نہ رکھ سکی۔ ایبٹ آباد میں نواں شہر کے مقام پر موجود الیاسی مسجد بھی سیاحوں کے لیے بہت کشش رکھتی ہے۔ اس کی وجہ شہرت مسجد کے درمیان میں بہنے والا قدرتی چشمہ ہے۔ مقامی آبادی اس چشمے کے پانی کو کراماتی سمجھتے ہیں اور اس سے نہا کر صحت یاب ہونے کے لیے آتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ چشمہ کچھ سوکھ گیا ہے۔ مسجد کے گنبد کی بڑی مہارت سے سجاوٹ کی گئی ہے، جبکہ اس کی دیواروں کو اسلامی خطاطی سے بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ سچی کوٹ آبشار، جو کہ ہزارہ واٹر فال بھی کہلاتی ہے،
یہ ضلع ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیاں میں موجود گاؤں سجی کوٹ میں واقع ہے۔ ویسے تو اس علاقے میں بہت سی آبشاریں ہیں، مگر اس کا شمار ایبٹ آباد کی خوبصورت واٹر فالز میں ہوتا ہے۔ شملہ ہل ایبٹ آباد کے مغرب میں پھیلی دیودار اور چیڑ کے درختوں سے گھری پہاڑی خوبصورت اور اہم ٹورسٹ اسپاٹ ہے۔ اس کی چوٹی سے حسین ایبٹ آباد کا نظارہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ ایبٹ آباد سے 15 سے 20 منٹ کی دوری پر موجود ہرنوئی ایک چھوٹا سا شہر ہے، مگر ہریالی سے بھرپور یہ مقام بھی خوبصورت سیاحتی مقام بن گیا ہے، جہاں لوگوں کی تفریح کے لیے بہت سے جھولے اور کھانے پینے کی سہولتوں سے مزین ہوٹل موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان ملٹری اکیڈمی پاکستان آرمی کا ایک تربیتی ادارہ ہے، جہاں پاکستان آرمی میں نئے بھرتی ہوئے کیڈٹس کو 2 سالہ تربیت فراہم کی جاتی ہے، اور یہ اکیڈمی اسی شہر میں کاکول کے مقام پر واقع ہے۔ یہ تھی خوبصورت شہر ایبٹ آباد کے بارے میں چھوٹی سی تعارفی ویڈیو۔ کہیے کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں ضرور کریں، اور مزید کسی شہر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور بتائیں۔ تب تک اللہ حافظ۔